ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا کہ ایران امریکہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان آبنائے ہرمز سے تجارت اور تیل کی بآسانی ترسیل پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں مضمر ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی سفارش پر 3 سمریوں کی منظوری دے دی۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن فضل حق عباسی کا استعفیٰ بھی منظوری میں شامل۔ ظفر حسن کی وفاقی پبلک سروس کمیشن کے رکن کے طور پر تقرری کی بھی منظوری۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی میگویل اینجل کو ہلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت پاکستان کی جہاز سازی صنعت کی بحالی کے لیے اہم اقدامات۔ کراچی شپ یارڈ کو کمرشل جہاز سازی کا مرکزی کردار سونپ دیا گیا۔ پی این ایس سی کے کمرشل جہاز قومی شپ یارڈ میں تیار کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی شپ یارڈز کے ساتھ مشترکہ منصوبوں اور جدید ٹیکنالوجی پر پیش رفت۔ ماہرین کے مطابق جہاز سازی صنعت کی بحالی پاکستان کی بلو اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان اور پرتگال کے درمیان 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا 4تھا دور اسلام آباد میں منعقد۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، آئی ٹی اور قابل تجدید توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تعلیم، ثقافت اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے پر زور۔ علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان اور پرتگال کے درمیان تفصیلی تبادلہ خیال۔ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون اور سفارتی روابط مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کا 2 طرفہ تعلقات اور مسلسل رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے جواب میں کارروائیاں جاری۔ ایران کا دفاعی نظام سے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے سپر ہاک ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام پر ڈرون حملہ۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، زمینی فوج کا مقصد آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کرنا ہے۔ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی امریکی پوڈ کاسٹر جو روگن سے گفتگو، کہا کہ یہ ایک سادہ اور واضح حقیقت ہے، اسرائیل امریکہ کے اتحادی تاہم امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ واضح رہے کہ مارچ میں ایک سروے میں امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل 4تھے روز اضافہ۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 0.4% اضافے سے $85.28 فی بیرل۔ WTI کی قیمت 0.5% سے بڑھ کر $80.0 فی بیرل ہو گئی۔ آبنائے ہرمز میں حملوں کے باعث تیل کی ترسیل متاثر ہونے سے قیمت میں اضافہ ہوا۔ مراکش کے امریکی صدر کے حمایت یافتہ غزہ بورڈ پیس کے معاہدے پر دستخط۔ مراکش اب بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہوگا۔ یہ معاہدہ خطے میں امن اور سلامتی کے قیام کے لیے انسانی ہمدردی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں عملی اقدامات کے ذریعے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دستخط کی تقریب میں مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا اور غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے خصوصی ایلچی نے شرکت کی۔ ISPR کے سمر کیمپ 2026 میں 4000 سے زائد طلبہ و طالبات کی شرکت۔ پاکستان بھر کے 18 سے زائد اسٹیشن سے نوجوان سمر کیمپ میں شریک۔ ڈاکٹر انیس احمد کی نوجوانوں سے نظریہ پاکستان اور قومی شعور پر خصوصی نشست۔ ڈاکٹر انیس احمد نے کہا کہ پاکستان کا ان تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی، سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تحقیق، مطالعہ اور مثبت سوچ سے نوجوان پاکستان کی تعمیر نو میں کردار ادا کریں۔ پاکستان ترکیہ بزنس کانفرنس سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ SIFC کی قیادت میں صنعتی تعاون اور مشترکہ منصوبوں پر اتفاق۔ پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول اور پالیسی اصلاحات عالمی سرمایہ کاروں کے لیے سامنے پیش۔ ترک سرمایہ کاروں کو بروقت فیصلوں اور مکمل سہولت کی یقین دہانی۔
SIFC کا ون ونڈو نظام سرمایہ کاری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے میں معاون۔ SIFC اقتصادی سفارت کاری اور پائیدار معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ 69ویں ریکروٹ کورس اور دوسری SI لیگل کورس کی لاہور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ریلویز پولیس ٹریننگ اسکول والٹن میں منعقد۔ افسران و جوانوں کا دوران تربیت جمناسٹک اور جدید اسلحے کی ٹریننگ کا عملی مظاہرہ۔ تقریب میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی بطور مہمان خصوصی شریک۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر ریلوے نے کہا، شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خانیوال، روہڑی، کراچی، لاہور میں ڈرائیورز کے لیے بہترین روم بنایا جا رہا ہے۔ ریلوے کالونی کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا صحت کے شعبے میں AI ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے علی بابا گروپ کے سربراہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے سے کینسر، دماغی امراض اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کی درست تشخیص ممکن ہوگی اور منصوبے سے 20 کروڑ پاکستانیوں کے مستفید ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، GB اور آزاد کشمیر میں منصوبہ نافذ ہوگا۔ ریاض میں گیس سلنڈر دھماکہ، 6 پاکستانی جاں بحق۔ سعودی عرب کے علاقے منفوحہ میں افسوسناک حادثہ، پاکستانی خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پاکستانی سفارت خانہ متحرک، میتوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی حکام سے رابطہ۔ حادثہ گزشتہ شب پیش آیا۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ جاں بحق پاکستانیوں کی شناخت اور قانونی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کہا کہ پنجاب کے تمام شہروں اور تحصیلوں میں الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرک بسیں چلانا ہدف ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی 101 نئی الیکٹرک بسیں بھیجی جا رہی ہیں۔ آئندہ دنوں میں پنجاب کے عوام کو مزید جدید سفری سہولیات ملیں گی۔ شمالی وزیرستان آپریشن کے غازی سپاہی محمد عزیر کا آبائی علاقے میں شاندار استقبال۔ خوارج کے خلاف آپریشن میں دونوں ٹانگیں قربان کرنے والے جوان کو قوم کا سلام۔ ٹنڈو الایار میں غازی سپاہی کے اعزاز میں استقبالیہ ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا نے قومی پرچم لہرا کر غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی فی الحال کسی بھی اقدام سے گریز کرے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے نام مولانا فضل الرحمان کا پیغام۔ کہا کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی پیش رفت کے لیے چند روز کی مہلت دے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے جس سے ماحول میں تلخی پیدا ہوئی۔ خیبر پختونخوا پولیس کو عالمی معیار کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 27 اضلاع کو جدید ڈرونز مل گئے۔ تھرمل ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز نگرانی اور خفیہ آپریشن میں استعمال ہوں گے۔ جدید ڈرونز میں مصنوعی ذہانت اور ملٹی سسٹم سینسرز کی سہولت موجود۔ پشاور، سوات، بنو کرم، DI خان سمیت حساس اضلاع کو جدید ٹیکنالوجی فراہم۔ جدید ڈرون سے خیبر پختونخوا پولیس کی انسداد دہشت گردی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اہم اجلاس۔ صوبے میں گندم کی پیداوار، ذخائر، دستیابی اور آئندہ ضروریات کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کی ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مختلف فلاور ملز سے 1,72,000 میٹرک ٹن سے زائد چھپائی گئی گندم برآمد کر لی گئی۔ 6,10,000 میٹرک ٹن گندم کا حساب موجود نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار تشویش۔ مراد علی شاہ کی محکمہ خوراک کو جامع گندم مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 17 لاکھ ٹن گندم ریکور کی جا چکی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ ذخیرہ اندوز گندم حکومت کے حوالے کریں، عوامی مفاد اولین ترجیح ہے۔ ڈاکٹر کاش کے قتل کا سندھ حکومت نے فوری نوٹس لیا، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ افواج پاکستان نے ہر محاذ پر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔
انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کیا کہ وہ پاک فوج سے متعلق اپنے بیان پر نظر ثانی کریں۔ سندھ پولیس کے افسران کے لیے میڈیا بریفنگ اور انٹرویوز کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار۔ سندھ پولیس کا کوئی افسر آئی جی کی پیشگی اطلاع کے اجازت کے بغیر میڈیا پر نہیں آ سکے گا۔ ہدایت نامہ جاری۔ ٹی وی، ریڈیو پروگرام، پوڈ کاسٹ اور پریس کانفرنسز میں شرکت کے لیے پیشگی منظوری لازمی ہوگی۔ ڈیجیٹل میڈیا اور دیگر عوامی فورمز پر سرکاری حیثیت میں شرکت بھی پیشگی اجازت سے مشروط۔ اجازت لینے والے افسران صرف منظور شدہ ایجنڈے تک گفتگو محدود رکھیں۔ اے این ایف کی 6 بڑی کارروائیاں، 9 منشیات فروش گرفتار، 45 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، مالیت 68 لاکھ روپے سے زائد۔ گجرات میں طلبہ کو منشیات فروش کرنے والا ملزم گرفتار، اعتراف بھی کر لیا۔ جدہ جانے والے 2 مسافروں سے آئس اور ہیروئن برآمد۔ پشاور، جامسورو، ڈی جی خان اور سیالکوٹ میں بھی بڑی کارروائیاں۔ اے این ایف نے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم خطرناک حد تک بڑھ گئے، عالمی میڈیا کی تشویش۔ عالمی جریدہ راؤٹرز کے مطابق 2010 کے بعد سے بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم میں دگنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ 2024 میں خواتین سے زیادتی کے 29,536 مقدمات درج۔ روزانہ اوسطاً 80 سے زائد خواتین جرائم کا نشانہ بننے لگی۔ پولیس، عدلیہ اور ذات پات کا نظام بھارتی خواتین کے لیے بڑا چیلنج قرار۔ میانمار کے ساحل کے قریب 2 کشتیاں ڈوبنے سے 500 سے زائد افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق ایک کشتی میں 250 جبکہ دوسری کشتی میں 280 افراد سوار تھے۔ دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کی ریاست راکھین سے روانہ ہوئی تھیں۔ کشتیوں میں زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین سوار تھے جبکہ بعض مسافروں نے بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں سے سفر شروع کیا تھا۔ برطانیہ میں 17 سال کے نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پر رات 12 سے 6 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کی تجویز کے تحت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز رات کے اوقات میں خود کار طور پر بند رہیں گے۔ تاہم صارفین چاہیں تو سیٹنگز تبدیل کر کے یہ پابندی ختم کر سکتے ہیں۔ برطانوی حکومت آٹو پلے اور لاتعداد اسکرول جیسے فیچرز بھی ڈیفالٹ طور پر بند کرنا چاہتی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے دی۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرے ہدف میں انگلینڈ نے ارجنٹینا کے خلاف گول کر کے 1-0 کی برتری حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے گول 55ویں منٹ میں گورڈن نے اسکور کیا۔ ارجنٹینا نے بھی انگلینڈ کے خلاف گول کر کے اسکور 1-1 سے برابر کیا۔ اور لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد سین فرانسسکو یونیکارنز کو شکست۔ لاس اینجلس نائٹ رائڈرز نے پہلی مرتبہ ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ رومن پال نے ہارس روف کو لگاتار 4 چھکے لگا دیے۔ مسلسل چھکوں کی برسات کرتے ہوئے صرف 15 گیندوں پر دھواں دھار نصف سینچری مکمل۔ سان فرانسسکو کے کپتان میتھیو شارٹ نے 62 گیندوں پر ناقابل شکست 94 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح نہ دلا سکے۔